ایجوکیشن سب سے مین چیز ہوتی ہے ایجوکیشن. جہاں پہ بھی جہالت ہوگی وہاں پہ غربت ہوگی, جہاں پہ غربت ہوگی وہاں پہ لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہوگا, جہاں پہ لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہوگا وہاں کیوس ہوگا. اور ان سب کی روٹ پتہ ہے کیا؟ کاز آف روٹس آف آل ایول تھنگز ہے جہالت. اور جہالت کس نے دور کرنی ہے؟ میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات شیئر کروں, تلخ بات ہے. میں فرانس گیا تو وہاں مجھے ایک لڑکا ملا, اس نے مجھے کہا مفتی صاحب میں آپ کو جانتا ہوں, آپ کی ویڈیو وغیرہ دیکھتا ہوں, تو پلیز آپ ایک میری ہیلپ کر دیں. میں نے کہا کیا ہیلپ ہے؟ اس نے کہا میں یہ ایمبیسی کے اندر آپ کا کوئی تعلق ہے تو آپ میرے یہ آؤٹ پاس بنوا دیں, میں نے واپس جانا ہے. میں نے اپنے ایک دوست کو بولا یار اس کو آؤٹ پاس بنوا دو, بیچارہ جانا چاہتا ہے. تو اس نے مجھے سائڈ میں کہا کہ بھائی کوئی آؤٹ پاس وغیرہ نہیں ہے, یہ ہماری ملک کی پالیسی ہے. تو وہاں برطانیہ میں درس قرآن دیکھا جاتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں دنیا کے کس ملک میں نہیں دیکھا جاتا. درس قرآن ایک ایسا پلیٹ فارم ہے, ایک ایسا برانڈ ہے کہ لوگوں کو پتہ ہے کہ اس سے جو بھی بات نکلے گی ایتھینٹک ہوگی, اور جو بھی علماء اس میں اگر آئیں گے تو وہ ان کی کوئی بیک گراؤنڈ ہوگا, ان کی کوئی پرسنالٹی ہوگی. میں بھی پچھلے دنوں ایک مفتی صاحب کا وہ دیکھ رہا تھا, کوئی ایک صاحب ان سے پوچھا, چھوٹا سا کلپ دیکھا, وہ کہتے جی آپ ابھی امریکہ سے ہو کے آئے ہیں تو آپ امریکہ کے حالات بتائیں. دیکھیں ایک ہیں آپ آئیں اور آپ ایک مہینہ وزٹ کر کے چلے جائیں, 15 دن وزٹ کر کے چلے جائیں, تو میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں کہ آپ کو اصل حالات کا علم نہیں ہوگا. میں 25 سال سے یورپ میں رہ رہا ہوں, انگلینڈ میں رہتا ہوں, پھر پوری دنیا میں ٹریول کرتا ہوں. تو ایشو یہ ہے کہ یہ جو آپ نے کہا نا کہ وہاں کے رنگ میں رنگ جاتے ہیں, میں نے یہ دیکھا ہے کہ زیادہ تر جو اچھے گھرانوں کے لڑکے ہیں, جو یہاں پہ بھی جن کے فیملیز میں فیملی ویلیوز ہیں, ریلیجیس ویلیوز ہیں, جب وہ لوگ یہاں سے جاتے ہیں تو وہ تو وہاں پہ بھی آ کے جو ہے نا آپ کو مزیدوں کا رخ کرتے ہوئے نظر آئیں گے. میں غلط لے کے نہیں جا رہا, میں نے بھی حفظ کیا نا, ٹینٹ کروانے کا مقصد یہ ہوتا ہے. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ میرے ساتھ آج میں آپ کو 10 لڑکے جو موقوف علیہ سے بھاگے, اور کچھ 4 یا 5 میرے آج بھی دوست ہیں, بڑے بزنس مین ہیں, وہ نہ سن رہے ہوں, اور وہ بڑے اچھے گھرانوں کے تھے. جس سوسائٹی کے اندر طبقاتی سسٹم ہوگا, جس سوسائٹی کے اندر کاروبار ایک طبقہ کرے گا تو بہت فائدہ اٹھائے گا, دوسرا کرے گا اس کو نقصان ہو جائے گا, تو وہاں پر پھر یہ مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں. حکمرانوں کا ایشو کیا ہے کہ ہمیشہ سے ہم مسلمانوں کا یہ المیہ رہا ہے کہ جب بھی کوئی حاکم بنا اور وہ سمجھتا ہے کہ بس اب یہ میرے اجارہ داری ہے, اب میرے خاندان میں چلے گی اور بالکل موروثیت ہے اس طریقے سے. تو میں پرسنلی یہ سمجھتا ہوں کہ آج تک ہم مسلمان دنیا کے اندر کوئی ایک سسٹم بنا نہیں سکے کہ جس سسٹم کے تحت جو ہے وہ حکمرانی کی جا سکے اور حکمرانوں کو منتخب کیا جا سکے اور سب اپنے دائرہ کار میں رہتے ہوئے کام کر سکیں. ہم سب ایک دوسرے کے اوپر الزام لگاتے ہیں, یہاں پہ بھی لگاتے ہیں, فوج کے اوپر زیادہ لگاتے ہیں, لیکن مسئلہ یہاں کے سیاستدان وہ کام صحیح نہیں کرتے, عوامی مسائل حل نہیں کرتے. اچھا ابھی آپ دیکھیں, میں آپ کو بتاؤں سیاستدان کہیں کے بھی کام صحیح نہیں کرتے. میں درسقرآن.com کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جس طریقے سے درسقرآن.com نے اسلام کی ترجمانی کی ہے حقیقی معنوں میں, اور جو اس وقت میں جب سوشل میڈیا کا وجود نہیں تھا, بہت نیا نیا اسٹارٹ ہوا تھا, اور اس زمانے میں اتنے دور اندیش آدمی ہیں, یہ 2000 کی بات لگا لیں, 2000 لیکن اس زمانے کے اندر ویڈیو بنانا, عام طور پہ ہمارے جو علماء کے بیانات ہوتے تھے وہ کیسٹ وغیرہ پہ ہوتے تھے, لیکن الحمدللہ علماء حق کی ترجمانی کا جو حق ادا کیا پوری دنیا کے اندر, وہ اس کو میں سمجھتا ہوں کہ وہ پورا کریڈٹ درس قرآن کو جاتا ہے. اور اس کے بعد جتنے بھی آپ کو آج پلیٹ فارم نظر آ رہے ہیں سب اسی کی برانچیں ہیں, سب نے انہی سے انسپائر ہو کے یہ کام شروع کیا. دیکھیں جو ریاست ہوتی ہے نا, ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنے جو سوسائٹی ہوتی ہے, معاشرے میں جو نوجوان ہیں, جو بھی اس کی جو عوام ہوتی ہے, ان کو وسائل مہیا کرے, ان کو اپرچونٹیز دے, اور ان کے لیے جو ہے وہ جتنے بھی وسائل ہیں وہ صرف ایک طبقے کے لیے نہیں ہوں کہ بھئی جابز ہیں یا جو کچھ بھی ہیں تو وہ ایک طبقے کے لیے ہوں, میجورٹی کے لیے نہ ہوں, اور اس میں پھر ان کے پاس سفارش نہ ہو, پیسہ نہ ہو, یہ نہ ہو. تو ہر اس سوسائٹی میں, ہر اس ملک میں جہاں پہ پاکستان جیسے حالات ہیں وہاں سے لوگ نکلتے ہیں. یہ جو عائشہ مسجد ہے آپ کی ڈیفینس کی, تو کچھ عرصہ میری والدہ بیمار ہو گئی تو میں آیا, یہ نئی نئی بنی تھی. اچھا میں اچھی گاڑی میں جاتا تھا, اچھے کپڑے پہنتا تھا, تو وہ جو جنہوں نے بنائی تھی وہ کہتے تھے یہ کون سا مولوی ہے, ایک امام ہے بیچارہ موٹر سائیکل والا جس سے ہم سارے کام کراتے ہیں, اور یہ آتا ہے جمعہ پڑھانے ہیں ہونڈا سیوک میں بیٹھ کے. تو اس نے کہا کہ اسلامک سوسائٹی ہم ہیں, ہم پروگرام کر رہے ہیں سیرت کے,
ہم علماء کو بلا رہے ہیں, اسکالرس کو بلا رہے ہیں, ہم رمضان کی اور درس کے اس کی ساری ایکٹیویٹی کرتے ہیں, واک ارینج کر رہے ہیں, کلائمبنگ ارینج کر رہے ہیں, ہم سی سائڈ پہ جاتے ہیں ایسے گروپ بنا کے. لیکن کہتا ہے کہ پاکستانی سوسائٹی کے بھنگڑا نائٹ, بسنت نائٹ, نیو ایئر نائٹ اور اس قسم کے پروگرام, اور جو پاکستان سے آئے ہوئے زیادہ تر بچے ہیں وہ ہمیں دیکھ کے کہتے ہیں یار تم لوگ سارے مولوی ہو, تمہاری سب کی داڑیاں ہیں. ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے, اٹھا کے وہ ایک کو اٹھا کے باہر پھینکتے, وہ کہتا ہے مجھے کیوں نکالا, مجھے کیوں نکالا. وہ کہتا ہے میں تو ملک کو وہاں لے جا رہا تھا, انہوں نے مجھے نکال دیا. اب جو ہے نیوز بڑی تیزی کے ساتھ ٹریول کرتی ہے. وہ زمانہ گیا کہ انور غازی کے کو پیسے دیے یا فلانے کو پیسے دیے اور آرٹیکل لکھوا کے برانڈنگ کر لیا آپ نے, وہ وقت گیا, اب وہ کوئی پڑھے گا ہی نہیں. میں نے مولانا جنید جمشید بھائی کو 2 ٹوپیاں ہدیہ کی تھی. میں جارڈن سے, جب سیریا وار ہو, یہ سیرین کیپ ہے, جب سردی ہوتی ہے تو سیرین یہ ٹوپی پہنتے ہیں اور گرمی ہوتی ہے تو کپڑے والی پہنتے ہیں. تو میں جارڈن گیا تھا تو وہاں سے مجھے یہ سیرین جب ریفیوجیز آئے تو میں نے یہ ٹوپی دیکھی, تو میں نے یہ ٹوپی پہننا شروع کی. جنید جمشید صاحب نے کہا یار تو نے بڑی اچھی ٹوپی پہنی, میں نے ان کو دے دی اور ان کو دی. تو میں نے کہا جب آپ پہننا شروع کریں گے تو یہ برانڈ بن جائے گی, یہ برانڈ بن جائے گی. تو وہ برانڈ بن گئی. جب آپ بڑے کام کرنے جاتے ہیں تو 10 قسم کی ایجنسی ہیں آپ کو, آپ یہ نہیں وہ نہیں. یو کے میں آپ نے بزنس کرنا ہے, کچھ کرنا ہے, آپ 1 منٹ میں کمپنی رجسٹر کر لیں, یوں کریں ٹک ٹک کر کے. آپ اگر نیشنل ابھی کمپنی رجسٹر کریں, کل کو اکاؤنٹ کھلے گا, آپ کاروبار شروع کر دیں, کوئی آپ کو آ کے تنگ نہیں کرے گا. تو وہ وہاں پہ وہ سسٹم سپورٹ کرتا ہے, وہ سسٹم آپ کو جو ہے لے کے چلتا ہے. یہاں پہ سسٹم آپ کو روکتا ہے. جب آپ کو سسٹم روکنے کی کوشش کرے تو پھر نوجوان کیوں رکے گا؟ یہاں پہ آپ 2 منٹ کے لیے آپ پالیسی بناتے ہیں کہ جی جہاد کی آیتیں ڈال دو اور ہر جگہ پہ جہاد شروع کرا دو, تو آپ کی جو پالیسی بناتے ہیں تو جہاد شروع ہو جاتا ہے. پھر ایک دفعہ کہتے ہیں نہیں یہ سارے دہشت گرد ہیں, ساری جہاد کی آیتیں نکال دو. تو یہ پالیسیاں آپ بنائے جاتے ہیں. کبھی کہتے ہیں کہ جی ہم نے روشن خیال ملک بنانا ہے, جی ماڈرن اسٹیٹ بنانی ہے, تو جی سارے اس پر پڑھتے ہیں. پھر آپ کہتے ہیں ورلڈ صوفی کانفرنس, ورلڈ صوفی وہ بناؤ جی, اور صوفی ازم شروع کر دو. پھر آپ کہتے ہو کہ نہیں جی یہ مدرسوں کو اس طرح کر دو, اس طرح کرو. یہ کیا ہے یار, یہ کوئی پالیسیز ہے؟ اور حافظ اقبال صاحب بھی ہیں, ان کے شفیق اجمل صاحب میرے خیال میں ان کے رشتہ دار ہیں, وہ ماشاءاللہ خود بہترین دیندار آدمی. ان کے بچے یہاں آئے نا, کبھی آئے نا, آپ ان کو ملوائیے گا ان کے بچوں کو. ان کے بچے ٹوپی پہنتے ہیں, بہترین دیندار حافظ بن رہے ہیں, بہترین. وہ میرا بچہ ماشاءاللہ اسکالر ہے, 20 سال کا ہے, وہ قرآن کی قرات کرتا ہے, نشید پڑھتا ہے. وہاں میری چھوٹی بچی کو آپ قرآن سنا لیں, یہاں پہ بڑی سی بڑی عالمہ نہیں ویسے قرآن پڑھ سکتی. تو یہ سب ایک پروپیگنڈا کیا جاتا ہے, کیونکہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہم لوگ جو ہے کسی سے کچھ اچھی چیز سیکھنا نہیں چاہتے. سوشل میڈیا پر سب سے قدیم اور سب سے ریلائبل برانڈ درسقرآن.com